قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 30ویں پارے میں سورہ عبسہ آج ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ یہ صورتیں ساری مکی چل رہی ہیں، تو سورہ عبسہ بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کے مضامین بھی مکی ہیں، اور اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور آخرت کے اوپر ایمان لانے کو یہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اللہ کے حضور جواب دہ ہونا، جس کو مشرکین مکہ اور کفار بڑا مشکل خیال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے عقلی دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو خالق اس پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اس پیدا کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے، اور ختم کرنے کے بعد دوبارہ جب اس کا جی چاہے تو اس کو زندہ کر کے اپنے حضور پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کا مرکزی موضوع ہے، اور انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے، باقاعدہ غور کرنے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ذرا کھانے پینے کو دیکھے، کھانا پینا بھی کتنے موت و حیات کے پروسیس سے سامنے آتا ہے۔ یعنی زمین مردہ ہوتی ہے، یہ قرآن نے باقاعدہ الفاظ استعمال کی ہیں، زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے بارشیں برستی ہیں، اور وہی مردہ زمین اپنا سینہ پھاڑ کے انسان کے لیے رزق فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ کتنے پروسیس اختیار کرتا ہے۔ آپ ایک گندم کا دانہ دیکھیں تو کتنے مراحل کے بعد وہ انسان کی ضرورت کی تکمیل کے بعد فضلہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان اپنی ذات میں اگر غور کرے تو ایک لقمہ اٹھانا، اپنے منہ میں ڈالنا، اور وہاں سے پورا ایک نظام جو ہے اس کا متحرک ہونا، سلائیوا آنا، اور کتنے مراحل سے گزر کر انسانی بدن کا جزو بننا، اللہ فرما رہا ہے یہ ساری میری قدرت سے ہی ممکن ہے۔ آج اگر آپ نے اللہ کی قدرت کا صحیح مشاہدہ کرنا ہو تو ایک ایسا مریض جو ڈیالسس پہ ہے اس کو دیکھیں کہ ایک قدرتی عمل سے ہمارے گردے کیسے واش ہو رہے ہیں ایوری ڈے، لیکن ایک مریض ہفتے میں 2 دن اگر جاتا ہے تو وہ کتنی موت و حیات کی کشمکش میں اور کتنی تکلیف میں مبتلا ہو کے اپنے اس پروسیس سے گزرتا ہے۔ لیکن جو انسان یہ ساری بات اللہ نے بڑے کمال انداز میں بیان فرمائی۔ زمین نے کیسے اپنا سینہ پھاڑا، ہم نے کیسے غلہ اگایا، انگور کیسے اگائے، ترکاریاں کیسے اگائیں، زیتون کھجور کیسے اگائیں، گھنے باغات کیسے اگائے، طرح طرح کے پھل اور گھاس تمہارے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ اللہ فرما رہے جو ذات یہ کر سکتی ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی۔ آج اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 42 ہیں، اور یہ 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ یہ 29 اور 28 پارہ سے شروع ہوا تھا سلسلہ 2 رکوع والا، جی یہ 42 آیات اور 1 رکوع۔ اب جو 3 تھے پھر 2 تھے، پھر اب 1 رکوع کی طرف قرآن کا جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے۔ آگے کچھ صورتیں آئیں گی جو 2 رکوعات پر بھی مشتمل ہوں گی۔ تو اس صورت کا جو مرکزی موضوع وہ ایمان بالآخرت ہے، اور جو ابتدائی اس کی آیات ہیں ان میں ایک واقعہ ہے جو سیرت النبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں ایک اور بات بھی آپ نوٹ فرما لیں، پہلے بھی اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جب ہم قرآن مکی پڑھتے ہیں تو حضور کی زندگی کا جو پہلا پیریڈ ہے 13 سالہ، ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مکی قرآن جو اب آخر میں ہے قرآن کے، یہ پہلے حضور کے اوپر نازل ہوا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ، یہ سارا قرآن یہ حضور کے اوپر آپ کی زندگی کے نیکسٹ مدنی فیز میں نازل ہوا ہے، تو یہاں ہم سیرت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ابتدائی آج جو چند آیات ہیں، تقریباً آپ ان آیات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ 10 آیات ہیں۔ ان 10 آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کچھ مکے کے اکابرین حاضر تھے۔ اکابرین سے مراد وہ ایک کرتا دھرتا تھے مکے کی سوسائٹی کے، لیکن وہ کافر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کی اس نشست میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو صحابی نابینا تھے۔ آپ غور کریں تو نابینا آدمی ویسے ہی جو ہے وہ بلند بولتا ہے، اور ڈورا آدمی بھی بلند بولتا ہے، اس کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں نظر آ رہا تو دوسرے کو بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے اگر سنائی نہیں دے رہا تو دوسرے کو بھی سنائی نہیں دے رہا۔ تو وہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ
اللہ کے رسول علمنی، آپ مجھے وہ کچھ سکھائیے مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، یعنی ایک محبت لے کر آئے کہ مجھے سکھائیے اللہ نے آپ کے اوپر اور کیا کیا نازل کیا ہے، محبت میں، وارفتگی میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کی موجودگی میں تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہ شیبہ، عتبہ، ابو جہل کے بیٹے ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب، یہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ حضور کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ اگر میری بات سن لیں تو ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے۔ آپ کو ان نابینا صحابی جن کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم، ان کا آنا تھوڑا ناگوار گزرا کہ یہ تو بعد میں بھی آ سکتے تھے، مجھ سے یہ بات بعد میں بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن یہ لوگ اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ اور زیادہ اچھا ہوگا اسلام کے لیے کہ بڑے بڑے آ جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے ان کے پیچھے ویسے آ جائیں گے۔ تو حضور نے ناگواری محسوس کی تھوڑی سی، یہ آپ کا عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا اور اس کو ناگوار محسوس کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کو انہی کو ٹائم دینا چاہیے تھا، عبداللہ بن ام مکتوم کو ہی ٹائم دینا چاہیے تھا، اور ان لوگوں کی طرف آپ کو توجہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کے اندر اب اللہ کی کتنی ساری حکمتیں ہیں کہ یہ اللہ کو کیوں پسند تھا، لیکن مفسرین نے جو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اہل مکہ کی اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا کہ دین برحق کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر دین قبول کر لوگے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو سیرت کا وہ تناظر ہے، عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا، حضور کا ناگوار محسوس کرنا ان کے اونچا بولنے کو، اور ان کے معاملے کو تھوڑی ترجیح دینا کیونکہ یہ قبول کر لیں اسلام، یہ تو اسلام قبول کر ہی چکے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم۔ اللہ نے اس بارے میں فرمایا حبیب آپ کو توجہ عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف کرنی چاہیے تھی، یہ نہ اسلام لائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں اس معاملے میں ہمارے اوپر احسان نہ کریں۔ تو ان آیات میں نہ حضور کی معاذ اللہ کوئی تنقیص کا اور نقص کا پہلو نکلتا ہے اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے، یہ ایک اللہ اور اس کے حبیب کا طریق اور معمول ہے اور تعلق ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم کو یہ ہدایات ارشاد فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسا وتولا، عبسا ناگواری محسوس کی، پیر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، میرے سامنے ضیاء القرآن ہے، انہوں نے کہا چین بجبیں ہوئے، یہ اردو کا ایک لفظ ہے، پرانا بولا جاتا ہے، جبین کہتے ہیں نا اس کو، پیشانی کو، تو چین بجبیں ہونا کہتے ہیں تھوڑا سا ماتھے کے اوپر ناگواری محسوس کرنا، تو چین بجبیں ہوئے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری محسوس کی، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ اسی پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں، ناگواری محسوس کی اور میرے حبیب نے اپنا رخ انور پھیر لیا، کس بات سے؟ ان جاءہ العامی، ان کا معنی کہ جاء آیا ہے، ہو ان کے پاس، العامی ایک اندھا اور نابینا شخص، اندھا کہنے میں بھی ان کی توہین نہیں ہے، یعنی ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو نابینا جو ہے ایک اور ادبی لفظ ہے، بینا دیکھنے والا اور نابینا نہ دیکھنے والا جس کو نظر نہیں آتا۔ ناگواری محسوس کی، منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، وما یدریک، اور اے میرے حبیب کریم آپ کیا جانیں، لعلہ یزکا شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا، یعنی عبداللہ بن ام مکتوم اگر آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دیتے تو شاید اور بھی پاکیزہ تر ہو جاتا۔ یزکا کا معنی ہے تزکیہ نفس ہونا، نفس پاک ہونا، زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ اے حبیب کریم آپ کیا جانیں شاید وہ پاکیزہ تر ہو جاتا، آپ کے لیے اور اسلام کے لیے اور ممد و معاون ثابت ہوتا۔ او یذکروا فتنفعہ الذکریٰ، او یذکروا یا یہ اور غور و فکر کر لیتا، یعنی کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم۔ فتنفعہ الذکریٰ، فا کا معنی پس تنفع نفع دیتی، ہو اس کو، الذکریٰ نصیحت، یہ جو قرآن کی نصیحت ہے یا آپ کی نصیحت جو وہ آپ سے مانگ رہا تھا، ممکن ہے اس کو زیادہ نفع دیتی، حالانکہ بظاہر ان کا بڑا مقام نہیں تھا معاشرے میں جتنا ان سرداران مکہ کا تھا، ظاہر ان میں سے ایک آدمی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو اس کے پیچھے پوری لائن دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتی، لیکن اللہ فرما رہے محبوب ممکن ہے یہ زیادہ ایفیکٹو ثابت ہوتا ہے اسلام کے لیے۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، اما لیکن اے حبیب کریم من استغنا، من کا معنی جو یا جس نے، استغنا بے پرواہی اختیار کی،
یعنی وہ جو گروپ بیٹھا تھا وہ بے پرواہ تھا، اور یہ جو تشریف لائے تھے یہ یقیناً پرواہ کر کے آئے تھے۔ اے حبیب کریم، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، استغنا، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کلمہ حق کی، تو فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فا کا معنی تو یا پس، انت آپ لہو اس کی طرف، تصدّا توجہ کرتے ہیں، آپ نے اس کی طرف، ان کی طرف زیادہ توجہ کی ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ حبیب کریم حقیقت یہ ہے، واو کا معنی اور، ما نہیں علیکا آپ کے اوپر، اللہ یزکا اس حوالے سے کہ اگر وہ تزکیہ نہ بھی کرے، اللہ یزکا، ان کا معنی کہ لا کا معنی نہیں، یزکا تزکیہ کرنا، پاکی حاصل کرنا، اے حبیب کریم آپ کو کوئی نقصان نہیں اس بات کا، اللہ یزکا کہ یہ جو گروپ کے چند لوگ بیٹھے ہیں یہ تزکیہ نہ بھی کریں، یہ قبول نہ بھی کریں اسلام کو، آپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ لہٰذا آپ اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ میں ان کو زیادہ ٹائم دوں اور اس شخص کو زیادہ ٹائم نہیں دوں، نہیں، ایسا نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، واو کا معنی اور، اما من جاءَكَ اے حبیب کریم وہ شخص، من جاءَكَ، من کا معنی جو، جاء آیا ہے، کا آپ کی بارگاہ میں، یسعى دوڑتا ہوا، یعنی وارفتگی کے ساتھ آپ پہ قربان ہوتے ہوئے جو دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، واو کا معنی اور، ہوا وہ، یخشا خوف بھی رکھتا ہے، خوف الہی بھی رکھتا ہے، ڈر بھی رہا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، فا کا معنی پس تو، انت آپ ہی، آپ عنہ اس سے، تَلَاهَا بے رخی برتتے ہیں، تو حبیب کریم ایسا نہ فرمائیے، آپ توجہ ان کی طرف کیجیے، بے شک یہ غریب صحیح، نادار صحیح، نابینا صحیح، آپ کی ساری توجہ کا مرکز و محور یہ لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ آپ کی محنت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ گروپ بڑے بڑے لوگوں کا نہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو، اللہ فرما رہے ہم نے اس کلمے کو، قرآن کو اور آپ کے پیغام کو سر بلندی دینی ہے۔ اور یہ صورت مکی ہے، پھر 8 ہجری میں، یعنی یہ تو صورت ابتدائی ایام میں نازل ہوئی نا، جب ایک ایک بندہ حضور کی دعوت کے لیے قیمتی تھا۔ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کریں، کوئی بھی تحریک شروع کریں، آپ کے لیے ایک ایک پینی، ایک ایک بندہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ایک تحریکی آدمی اس چیز کو بڑا بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا بالکل اعلان نبوت کے بعد کا ابتدائی زمانہ، کیونکہ میں نے عرض کیا قرآن آخر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کی ساری صورتیں کس دور میں نازل ہوئیں؟ بالکل ابتدائی مکے دور میں نازل ہوئی ہیں۔ یہیں آپ آگے دیکھیں گے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق بھی ہے، وہ پہلی آیت ہے جو حضور پر غار حرا میں اتری، اس کے اندر ابو جہل کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ تو یہ بڑا قیمتی وقت تھا حضور کے لیے، ایک ایک شخص قیمتی تھا۔ حضور کا خیال یہ تھا یہ لوگ آ جائیں تو بڑا اسلام کا معاملہ بڑا قیمتی ہو جائے گا، لیکن اللہ فرما رہے محبوب پریشان نہ ہوں، آپ ساری توجہ انہی غریب لوگوں پر دیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ نہ بھی آئیں اسلام کی طرف، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اسلام کی جو استغنا کا پہلو ہے وہ اس صورت سے واضح کرنا ہے، اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہ حضور کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تو یہ بے وقوفی ہے اس بندے کی۔ مفسرین نے لکھا ہے ایسی باتیں بھی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو ایک ڈائریکشن دی ہے، جس مشن پہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بھیجا۔ اب اگلی بات جو شروع ہو گئی ہے یہ قرآن کے نزول کا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ کلا، یہ جو پیچھے معاملہ سمجھ آیا کہ یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں، نہیں، فرما رہے کلا، اے حبیب کریم ہرگز نہیں، یہ لوگ بالکل قیمتی نہیں ہیں، پیسہ ان کے پاس ضرور صحیح، مکے کے بااثر لوگ صحیح۔ کلا قرآن میں جہاں بھی آئے تو ایک اصول ذہن میں رکھیں، کلا جب آتا ہے تو پچھلے ڈیولپ ایک مفہوم کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ پیچھے مفہوم کیا ڈیولپ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ بڑے قیمتی ہیں اسلام کے لیے، چلیں غریب لوگ تھوڑے پچھلی صف میں بھی چلے جائیں، نابینا ہیں، افیکٹو نہیں ہوں گے، نہیں، کلا ہرگز نہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہا تذکرہ، انہا بے شک، ہا یہ جو کتاب مبین ہے، قرآن مجید ہے، تذکرہ یہ تو کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور فمن شاء ذکرہ، فا کا معنی پس، من جو شاء چاہے، ذکرہ ہو، باقی ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ذکرہ ورب ہے اور ہو پرو ناؤن ہے، ذکرہ وہ نصیحت حاصل کرے، ہو اس سے، یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اس قرآن کی شان کیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ اللہ کا کلام ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی، فی صحف یہ ایسے صحیفوں میں ثبت ہے، مکرمہ جو بڑے معزز ہیں،
جو اللہ کی بارگاہ کے رجسٹرڈ ہیں، یہ ان کے اندر باقاعدہ لکھا ہے۔ اور مرفوعۃ مطہرہ، مرفوع جو بڑے بلند و بالا ہیں، اور جو ان کو پڑھ لے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے، اور مطہرہ اور بڑے پاکیزہ ہیں یہ صحیفے جن کے اندر قرآن لکھا ہے۔ بے ایدی سفرہ، اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے۔ با کا معنی ساتھ ہے، ایدی جو ہے یہ جمع ہے یدن کی، ایسے ہاتھوں سے یہ لکھا گیا ہے کہ سفرہ کہ جو بڑے کرام بررہ، ایسے کاتبوں کے ہاتھوں سے، سفرہ کا معنی لکھنے والا، اور اس سے مراد فرشتے ہیں۔ بے ایدی ایسے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے، سفرہ جو بڑے اعلیٰ کاتب ہیں، اور کرامن بڑے بزرگ کاتب ہیں، اور بررہ وہ بڑے نیک کاتب ہیں۔ یہ سفرہ، کرامن، بررہ، یہ تینوں فرشتوں کی صفات ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، فرشتے لے کر آئے اور وہ وہاں محفوظ ہے۔ اس قرآن کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی چند آیات میں دو چار ہم اور پڑھتے ہیں۔ یہ انسان سے شکوہ کیا گیا ہے، اے انسان تو کیسا احسان فراموش ہے۔ اوورال مکی صورت ہے، تو اتنے قاہر اور باہر دلائل آنے کے باوجود اگر کوئی کلمہ حق نہیں کہتا تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے اسے۔ قتل الانسان ما اکفرا، قتل، ہائے مر جائے انسان، جیسے ویسے بندہ کہتا ہے نا کبھی مر جائے، تو کہاں گیا تھا اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ قتل الانسان، غارت ہو، مر جائے یہ انسان، ما اکفرا، کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے یہ انسان، کتنا احسان فراموش ہے یہ انسان کہ ہم نے اس کو صلاحیت دی ہے، جانوروں سے ممتاز کی ہے، پوری اپنی کائنات سے اس کو ممتاز کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میرے مشن کو آگے نہیں بڑھاتا۔ اور مشن اللہ کا کیا ہے کہ یہ خود ہدایت پہ آ جائے۔ اب اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اس کو کہ تو شے کتنی ساری ہے۔ من ای شیء خلق، من کا معنی سے، ای انٹیروگیٹو ایک ناؤن ہے سوال کرنے کے لیے، ای شیء کس چیز سے، خلقہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ یہ غور تو کرے اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا فرمایا، ساتھ بتلا بھی دیا، من نطفہ، ایک بوند سے، ایک وائٹ میٹر منی سے اللہ فرما رہے ہم نے اس کو پیدا کیا، اور خلقہ اس کو پیدا بھی کیا، فقدرہ اور اس کی ہر چیز کو ہم نے اندازے سے بھی بنایا۔ اور وہ اندازہ کتنا پیارا ہے، آپ غور کریں انسان کا پورا سٹرکچر۔ آپ چھوٹا سا ایک فرضیہ رکھ لیں کہ اگر آنکھیں گٹوں کی جگہ پر ہوتی، اینکلز کی جگہ پر ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ ہے اللہ نے کتنا پیارا بنایا انسان کو۔ اور اگر ناک کہیں پاؤں کی جگہ پر ہوتا سمیلی آتی رہتی، اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا، اس کی پیشانی بنائی، اس کے کان بنائے، آنکھیں بنائی، ناک بنائے، ناک میں فلٹر لگائے اللہ نے، کیسے بال ہیں جو انسان کی صفائی کرتے ہیں، منہ، دانت، زبان ہیں، اللہ نے کیسا پیارا نظام بنایا۔ ایک جوان آدمی بولے اور ایک بوڑھا آدمی جس کے منہ میں دانت نہ ہو، بولنے کا کیا ڈیزائن ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال انداز میں رکھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ، بینڈ، پورا جسم، اس کا اندر کا پورا نظام۔ آپ غور کریں دنیا کے 7 براعظموں کی پوری دنیا انسان کے اندر آباد ہے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے جو ابھی تک ایجاد ہوئی ہے، انسان اس اپنی ذات کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ چھوٹے سے جملے میں خلقہ فقدرہ، اس اللہ نے ہی اس کو پیدا فرمایا، فقدرہ، اور اس کی ہر چیز کو اس نے بڑے کمال اندازے سے متعین فرمایا ہے۔ ثم سبیل یسرہ، ثم پھر السبیل راستہ، اس کی زندگی کا راستہ، یسرہ اس کے لیے کیا کر دیا، آسان بنا دیا، اس کی زندگی کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا۔ ثم اماتہ فاکبرہ، ثم دین پھر اماتہ وہ اس کو موت دے گا، فاکبرہ اس کو قبر میں پہنچا دے گا، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا، لیکن یہ انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ کلا لما یقض ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، اس جو اللہ کی قدرت کا شاکار ہے انسان، اتنے سارے پروسیس کے بعد تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے والا ہونا چاہیے تھا، لیکن کلا ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ یہ اللہ کی بارگاہ کا تابع دار بنتا۔ لما یقضی، قضا یقضی اسی سے نکلا ہے، فیصلہ کرنا، اور قاضی اور جج کا لفظ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے۔ لما یقضی ما امرہ، بالکل بھی اس نے پورا نہیں کیا، ما امرہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان انسانوں سے شکایت ہے بنیادی طور پر جو حضور کے دور کے لوگ ہیں،
کہ مکے کے لوگ ہیں، قریشی ہیں، بڑے ہیں، اللہ نے ان کو انبیاء کی اولاد میں پیدا کیا ہے، ابراہیمی ہیں، اللہ کے گھر کے متولی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو شرک کی ایک پوری آماجگاہ بنا لی۔ اللہ فرما رہے کچھ تو انہیں غور کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی کے لیے ہے، یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ تم پیدا کیسے ہوئے، تمہیں رزق ہم نے کیسے دیا ہے، اب تمہارا رزق، تمہاری صلاحیتیں میری مرضی کے مطابق ہی خرچ ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اس کے بعد وہ استدلال ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، غور تو کر اپنے کھانے پینے کی طرف۔ یہ 24 سے لے کر 42 تک انشاءاللہ کل ہم اس صورت کو مکمل کر لیں گے۔ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ کوشش کریں ان صورتوں کو کمال انداز میں پڑھا کریں، بڑا کمال شعری وزنوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب